بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المبين والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على فطرته التي يبين لتحريم المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما اللہ سبحانہ وتعالی في محکم کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. صدق اللہ مولانا. آج ہماری یہ نئی مجلس ہے. اس موضوع کے اعتبار سے آج یہ آخری مجلس ہے. کل تک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کا خلاصہ کہ انسان کے پاس دو فضیلتیں ایک عقل ایک زبان. عقل کے ذریعے سے کشف فیض کرتا ہے, زبان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. عقل انسان کی رہنما ہے. یہ وہ قوت ہے جسے آپ نیچر بھی کہتے ہیں, فطرت بھی کہتے ہیں, جو انسان کو قانون کی پابندی کا درس دے, جو انسان سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے. جو انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا انسان بناتی ہے وہ عقل ہے. انسان کے پاس علم ہو اور وہ اچھا انسان بن جائے بغیر کسی عقل کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن مجید میں جتنی آیتیں پیش کی ہیں اس میں یہ کہ بہت ساری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ تم اس بات کی عقل نہیں رکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن مجید میں گفتگو کی ہے. اس میں مثلا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تقریب بنایا. اس کے لیے میں نے کل آپ کے سامنے وضاحتیں کر دی. آج ہماری جو گفتگو آگے بڑھے گی ایک تو یہ یار صاحب نے 3 سوالات ہم سے پہلے پرسوں مجلس میں کیے تھے کہ میں نے جو حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی پیش کی تھی, مولانا فرماتے ہیں کہ کفا للمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ, کسی انسان کی جہالت کے لیے یہ کافی ہے دلیل کہ وہ اپنی قدر نہ پہچانے. اب انسان کی قدر کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان کو خلق کیا ہے, جنات کو خلق کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے. اگر انسان کو حاصل نہیں کرتا اور وہ عبادت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی قدر نہیں پہچانی, اس نے نہیں معلوم کیا کہ مجھے کیوں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں جو آپ کو خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے سمجھنا ہے مجھے
کہ جب معصوم سے پوچھا گیا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مولا یہ بتائیں کہ مجھے اگر اپنے رب کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اس لیے کہ انسان کے جسم کی جو ساخت ہے، ایک وہ جو میڈیکل کے اعتبار سے انسان کے جسم کو پہچانوایا گیا، ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں اور روایات معصومین میں جو انسان کی پہچان بتائی گئی ہے، اس میں ایک پہچان آپ کے سامنے مختصر عرض کروں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتزعم انت جرم صغیر، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو دنیا کا ایک معمولی سا جرثومہ ہے، معمولی سا عنصر ہے، بل فیک انطویٰ العالم الاکبر، جبکہ اللہ نے تیرے اندر ایک بہت بڑا عالم رکھا ہے، ایک پوری دنیا تیرے اندر آباد ہے۔ پورے سسٹم کو سمجھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ میں چونکہ آخری مجلس اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے انسان کے جسم میں جو چیزیں رکھی ہیں اگر اس کو انسان پہچانے کہ ہر چیز کا ایک سسٹم اللہ نے نظام بنایا ہے، اس میں وزیر خزانہ بھی ہے، اس میں وزیر دفاع بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی ہے، اس کے اندر وزیر اعظم بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک خزانہ بھی ہے۔ انسان کے معدے کو انسان کے جسم کا خزانہ قرار دیا گیا ہے، عقل کو انسان کے جسم کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے، دل کو انسان کے جسم کا وزیر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں بادشاہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اس نظام کو چلانے کے لیے بس ایک ہی بات، بہت ساری وضاحتیں اس کے سلسلے میں عرض کر سکتا ہوں لیکن اس وقت نہیں ہے، میں ایک بات یاد کرنا ضروری ہے کہ پورا جسم سو جائے، دل نہیں سوتا۔ اگر دل کا دھڑکنا بند ہو جائے سوتے وقت تو انسان مر جائے گا۔ تو یہ نظام بتا رہا ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا دل جو انسان کے جسم کے اندر دھڑک رہا ہے، جب تک یہ دھڑکتا رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، جب یہ دھڑکنا بند کر دے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ خود اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، اگر چلانے والا نہ ہو تو یہ سارا نظام کائنات درمار ہو۔ سلوات بھیجیں مل کر بابا نے بولے محمد والے محمد۔ یہ نظام ہے تو انسان کو اپنی قدر پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو جو شرف عطا کیے ہیں، جو بزرگی عطا کی ہے، انسان کو اپنے آپ کے شرف کو برقرار رکھے۔ اب اس کے شرف کے لیے برقرار رکھنے کے لیے ہی اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ آج جو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک حدیث تو مولا کائنات کی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ عقل کبھی صاحب عقل کو تکلیف نہیں پہنچاتی، یعنی وہ اسے ایسا کام کرنے ہی نہیں دیتی جو اس کے لیے زحمت کا باعث ہو، لیکن عقل کے بغیر علم صاحب علم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مولا کائنات کے قول کا جو جملہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ عقل کبھی صاحب عقل کو تکلیف میں نہیں ڈالتی، لیکن اگر کسی کے پاس علم ہو اور عقل نہ ہو تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس عقل کم ہوتی ہے تو وہ علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو فائدے کے بجائے نقصان میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے لیے مولا کائنات کے بہت سارے فرامین ہیں۔ دو تین فرامین سن لیجیے، پھر میں اس کے بعد آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کہ من زاد علمہ علی عقلہ کان وبالا علیہ۔ یہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، یعنی وہ علم اسے انا پرست بنا دیتا ہے،
وہ اسے دعویٰ کراتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا انسان کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں عجب، یعنی جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھے. اللہ کا بندہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو کچھ نہ سمجھتا ہو، ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حج سے واپس جا رہے تھے، حج سے واپس تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے. آپ نے پوچھا یہ ہجوم کیسا ہے، یہ رش کیسا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جناب یہاں پر ایک عیسائیوں کا بہت بڑا عالم ہے، پادری ہے، جو کافی عرصے کے بعد اپنے دیر سے باہر آیا ہے، اس لیے عیسائیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اس سے سوال جواب کرنے کے لیے. امام علیہ السلام کی پہنچ گئے. امام علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے کہا کہ مجھے آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا لباس ہمارے لباس سے الگ ہے، آپ کا حلیہ ہمارے حلیے سے الگ ہے. آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے فرمایا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں، عوام میں سے ہیں یا عالم ہیں؟ حالانکہ اب یہ امام وقت ہے، علم لدنی کے مالک ہیں، لیکن جو جملہ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ نہیں کہا کہ میں علماء میں سے ہوں، آپ نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں. دیکھیے یہ تربیت ہے ہماری کہ علم لدنی رکھنے والے، کمال علم رکھنے والے اس کے باوجود علم کا دعویٰ نہیں کرتے. دعویٰ کیا ہے کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی علم ہے میرے پاس. جو جاہل نہیں ہے وہ کون ہے؟ عالم ہے، لیکن آپ نے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اس لیے آپ نے اپنے علم کا دعویٰ نہ کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ علم وہی ہے کہ جو انسان کو انسانیت کے شرف پہ برقرار رکھے. آپ محفل میں بیٹھتے تھے اور یہی بات امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. دنیا میں علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم جو تدریسی علم ہوتا ہے، جو انسان مدرسے میں، اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں حاصل کرتا ہے، یہ کہلاتا ہے علم کتابی. کیا کہلاتا ہے؟ علم کتابی. دوسرا علم کہلاتا ہے علم مجلسی. علم مجلسی کون سا علم ہے؟ جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ملتا ہے، جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ملتا ہے. اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اعلم الناس من جمع علم الناس فی علمہ. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کے علوم کو اپنے سبا بھیجے بابا علیہ محمد وآلہ محمد. اس لیے کہا گیا کہ صحبت علماء اختیار ہے. اور یہ بات میں 3 دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ عالم کے لیے جو ہمارے یہاں خاص نظریہ پایا جاتا ہے کہ امامہ ہو، باقبہ ہو اور وہ مدرسے کا فارغ التحصیل ہو بس وہی عالم ہوتا ہے. نہیں، ہر مضمون کا عالم الگ الگ ہے، طب کا عالم الگ ہے، قانون کا عالم الگ ہے. میں اس کی وضاحتیں کر چکا ہوں، میں زیادہ بات نہیں، لیکن آپ کو جس قسم کی معلومات چاہیے اس قسم کے عالم کے پاس جانا چاہیے. ہمارے بر صغیر میں جو سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر محفل میں بیٹھا ہو اور کوئی شخص اپنا مرض بیان کر دے تو لوگ اتنے نسخے بتاتے ہیں کہ کتاب مرتب ہو جائے اور ڈاکٹر خاموش بیٹھا رہتا ہے. اسی طریقے سے عالم محفل میں بیٹھا ہو، کوئی سوال شریعت کا کرتے اس پر اتنے فتوے آ جائیں گے کہ عالم بیچارہ خاموش رہے گا، کتاب مرتب ہو جائے گی. اور یہی کسی معاشرے کی پستی اور کمی کا جو سبب ہوتا ہے وہی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اما قوما وفیہم من هو افضل و افقہ لم یزل امرهم الى سفال الى یوم. لہذا علم، علماء
عقلاء، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالم ہو. عالم کیسے بنے گا؟ کتاب پڑھے یا علم مجلسی ہے. لیکن یہ علم فائدہ مند تب ہے جب انسان کے پاس عقل ہو. اگر عقل نہیں ہے تو علم فائدہ مند نہیں ہے. حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب ایک سوال بھیج دیں محمد علی محمد. یہ ایک شاعر کا شعر ہے عربی میں، وہ پیش کرتا ہوں. اس کے بعد مولا کا فرمان پیش کرتا ہوں. فرمایا اذا كنت ذا علم ولم تك عاقلا، اگر تیرے پاس علم ہو اور عقل نہ ہو تو فانت كذي نعل ليس له رجل، تو ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے جوتے تو ہوں لیکن اس کے پاس پیر نہ ہو جن میں پہنا جا سکتا ہو. یعنی علم ہے عقل کے بغیر. تو پھر تیری مثال ایسی ہے، شاعر کہتا ہے تیری مثال ایسی ہے کہ تیرے پاس جوتے تو ہیں لیکن پہننے کے لیے پیر نہیں ہے. جب پیر نہیں ہے تو وہ جوتے کس کام کے ہیں جس سے تو لے کے پھر رہا ہے. تو علم بغیر، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں. اب اس کے لیے میں ایک مولا کائنات کا فرمان پیش کرتا ہوں کہ کلام العاقل قوت و جواب الجاہل ثبوت. اگر عقل مند کوئی بات کرتا ہے تو وہ تمہارے لیے ایسے ہی مفید ہے جیسے غذا مفید ہوتی ہے. جیسے کھانا تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے اسی طریقے سے عاقل کا کلام تمہارے اندر ایک علم میں اضافہ کر کے تمہیں فائدہ پہنچائے گا. لیکن اگر جاہل بات کرتا ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، اس لیے کہ اگر جاہل کے ساتھ بحث کرو گے تو وہ کل بحثی کو اتر آئے گا، وہ کبھی بھی اپنی خطا اور غلطی کو اور جہالت کو تسلیم نہیں کرے گا. اس لیے 3 قسمیں انسانوں کی بنیادی طور پر بتائی گئی ہیں. ایک عالم، ایک جاہل اور ایک جہل مرکب. عالم وہ ہے جس نے کوئی بھی علم حاصل کیا ہو. میڈیکل کا علم ہے، دین کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، قانون کا علم ہے، اکاؤنٹ کا علم ہے. تو ہر علم وہ حاصل کرتا ہے وہ عالم ہے. اس سے بحث کی جائے، اس سے بات کی جائے تو قانون یہ بتاتا ہے، فطرت یہ بتاتی ہے، عقل یہ بتاتی ہے کہ عالم سے رابطہ رہنا چاہیے. آپ کو جس مقصد کے اندر دنیا کے اندر ضرورت ہو اس عالم سے رابطہ کریں. ایک دوسری چیز یہ کہ دوسرا جاہل اسے کہتے ہیں جو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب آپ بھیج دیں گے محمد جاہل اسے کہتے ہیں جو جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا، وہ جاہل ہے. اور یہ نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگر کسب علم کرے گا تو اسے علم فائدہ پہنچائے گا. تیسری قسم جو ہے وہ جہل مرکب کی، جو یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا اور پھر یہ جانتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. نہ جاننے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ. اور اس قسم کی جو جہل مرکب والی قسم ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اسی لیے ہمارا معاشرہ پستی کی طرف مائل ہے. یعنی وہ حالات و واقعات کے سامنے اپنے آپ کو حالات و واقعات سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پر جیسے اب یہ کورونا بیماری آئی، مرض ہے، یہ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، آپ اس کو قبول کریں کہ یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ مہلک نہیں ہے لیکن خطرناک ضرور ہے. اور وہ ایسا خطرناک ہے کہ اگر اس سے احتیاط نہ کی جائے تو مر جائیں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ جناب میں تو جاؤں گا اور مجھے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، میں مولا ہی ہوں. ایران میں کتنے مجتہد مر گئے، کتنے عالم مر گئے، عراق کے اندر کتنے مومن مر گئے.
لندن میں، پاکستان میں کس کس جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں فہرست ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے. لہذا بجائے اس کے کہ ہم اس بیماری کے مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرتے، ہم نے اس بیماری کا ہی انکار کر دیا. بھائی یہی وجہ ہے کہ انسان وہ معاشرہ جو علم کے مقابلے میں اس کے پاس عقل نہیں ہوا کرتی ہے. اگر عقل ہو تو وہ علم کو، وہ عقل کو اہمیت دے گا. لہذا اسی لیے فرمان مولا کائنات کا اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ثروت العاقل فی علمہ و عملہ. عقل مند انسان کی مالداری اس کے علم اور عمل میں ہوتی ہے. وثروت الجاہل فی مالہ و عملہ، اور جاہل کی مالداری اس کے مال میں اور اس کی خواہشات میں ہوتی ہے. یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ مفید ہو یا نہ مفید ہو، کسی طریقے سے بھی اس کو حاصل کرتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل مند بنا کے بھیجا، اور اس عقل سے انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے نبی اور اماموں کو بھیجا. ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور اس طریقے سے انبیاء مرسلین آئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو جو ہم تک پہنچایا، ذریعے سے پہنچایا یا حکمت کے ذریعے سے پہنچایا. دیکھیں پیغمبر کو دو چیزیں دے کے بھیجا گیا ہے. کون سی دو چیزیں دے کے بھیجا گیا؟ علم اور حکمت. کیا دے کے بھیجا ہے؟ اور معلم الکتاب والحکمہ بنا کے بھیجا گیا. علم کے لیے معلم ہوتا ہے، کے لیے اور عقل ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہیں بڑھتی جب تک کہ علم نہ آ جائے. علم آنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد انسان کی عقل تیز ہو جاتی ہے، اور اسی کو روانی دینے کے لیے، اسی کو آگے بڑھانے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی درس دیا ہے، ساری زندگی اسی حکمت کے سامنے. لہذا اگر آپ دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پیغمبر کی زندگی کو، کہ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بہت سی جگہ پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا. مثال ہمارے قرآن مجید کے بارے میں آیات موجود ہیں. بہت سارے لوگ فعل حرام انجام دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ قرآن سے بتا دیں کہ منع ہے. قرآن میں نہیں، قرآن مجید میں منع ہے کہیں. قرآن مجید نے نام لے کر کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے. قرآن مجید نے بیان کی ہے. ہر وہ چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو اس سے بچو. ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر وہ کام جس کام سے تمہارے لیے آگے چل کر دشمنی کا سبب بنے، نقصان کا سبب بنے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. لہذا ایک لسٹ دی گئی، ایک فرمائش دی گئی، ایک قانون دیا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو کی طرف تم رغبت کرتے ہو اور ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے نہ اللہ اور رسول کا خیال کرتے ہو، نہ اپنے آپ کو حلال و حرام سے بچاتے ہو، تو قرآن مثالیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کے لیے مثل بیان کی گئی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بستی کی مثال بیان کریں جس کا رزق چاروں طرف سے بہت برابر آ رہا تھا. ایسے میں فکفرت بانعم اللہ، اپنے لیے سمجھا. اور جب انسان حقوق بندگان خدا کو روک کر سارا مال اپنے لیے سمجھ لے تو اس سے بڑی کفران نعمت اور کوئی نہیں ہوتا. پھر اللہ اپنا رزق روک لیتا ہے. پھر خدا کی طرف سے تکلیفیں آنا شروع ہوتی ہیں. پھر انسان کبھی اسپتال بھاگا چلا جا رہا ہے، کبھی ڈاکو لوٹ کر لیے چلے جا رہے ہیں،
یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان بندگان خدا کے حقوق کو روک لیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جب تم غریبوں کو بھوکا مرتا ہوا دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ دیکھنا کہ اس جن کو اللہ نے رزق واسع عنایت دیا ہے انہوں نے ان کے حقوق کو روک لیا، انہوں نے ان کے حق کو روک لیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا رہی ہے کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ آج آپ پاکستان میں یہ صورتحال دیکھیں، ان برسات اور بارشوں کے بعد کیا صورتحال ہے؟ لوگوں کی فصلیں ہو گئے، جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے، خوف کا عالم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کل جو بارش ہوگی اس سے کیا نتائج نکلیں گے؟ کفران نعمت میں عذاب الہی آتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں میری نعمتوں کا شکر میں اضافہ کروں گا۔ لئن کفرتم ان عذاب، اب ہم قوانین بنا رہے ہیں، سیوریج نہیں ہے اس لیے پانی کھڑا ہے، حکومت اچھی نہیں ہے اس لیے ہمارے یہاں جو ہے یہ معاملات خراب ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کبھی بیٹھ کر غور کر کے کہ آیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے؟ کبھی میں اپنے آپ کو سوچوں، کبھی ہم اپنے آپ کو غور کریں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہ ہمارے لوگ حج پہ جاتے ہیں، زیارات پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا مومن ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، ہر سال زیارتوں پہ جاتا ہے، بڑا مومن ہے۔ لیکن اگر اس کے حالات کو دیکھا جائے کہ وہ ان حالات میں حج پر یا زیارت پر یا عمرے پر جا رہا ہے کہ اس کی بہن کے گھر فاقے ہیں، اس کے بھائی کے گھر فاقے ہیں، یا مثلا وہ ضرورت کی زندگی کے اشیاء سے محروم ہے، تو ایسے میں کیا آپ پر حج پر جانا فرض ہے یا اس بھائی اور اس بہن کی اور ماں باپ کی مدد کرنا فرض ہے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگا میرے پاس کچھ پیسے ہیں، اللہ نے مجھے صاحب مال بنایا ہے، میں نے تجارت کی، میرے پاس کچھ مال آیا، میں چاہتا ہوں کیا دیکھیں یہ یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، ورنہ وہ کہتا پیسہ میرا ہے جیسے چاہے خرچ کروں۔ لوگ کرتے ہیں کہ میرا پیسہ میں جہاں چاہے خرچ کروں، لیکن وہاں دل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے، پیسے ہیں، میں کیسے خرچ کروں؟ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھ، اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہے، پہلے ان پر خرچ کر، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے آپ پر اور اپنی بیوی پر۔ اس کے بعد بھی اگر تیرے پاس اللہ نے مال اس سے زیادہ دیا ہے تو تیسرے اقارب کو صلہ رحمی والوں کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں مسجد بن رہی ہے تو ان کا 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، لوگ کہتے ہیں بڑا مومن ہے، بڑا سخی ہے، مسجد کے اندر اتنے پیسے اس نے دیے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو اس سے سوال ہوگا
کہ جب تیرے بہن بھائی ضرورت مند تھے، جب تیرے صلح رحمی کرنے والے لوگ ضرورت مند تھے، تو نے ان کو چھوڑ کر مسجد کیوں بنوائی تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں اس کو